سرکار نے فرمایا میں اس میں نہیں کہ اس کی سند کتنی ہے اور کیسی ہے اور اس کے راوی کیسے ہیں اور اس کی جرح و تعدیل اور اس کی متن اور اس کی سند کے اوپر اور اس کی روات کے اوپر بحث کی جائے. بات اتنی ہے کہ نبی نے اگر فرمایا کہ میں چند لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ جنت میں جائیں گے، تو نبی کے بشارت دینے کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچ رہے. نبی اگر اچھا صرف انہی 10 لوگوں کو جنت کی بشارت نہیں دی ہے، 4 لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ان الجنت لتشتاق الی 4، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا آپ کا جی، تاکہ مجھے لگے کہ میں یہاں پر جو آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، السلمان و ابو ذر و مقداد و عمار. ہم تو کسی اللہم صلی علی محمد جی ہم تو کسی اور کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے کہ کون جنت میں جن کے لیے نبی نے بشارت کی بات، ہم تو حضرت سلمان کے اوپر بات کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمار کی، حضرت مقداد کی بات کر رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. تو سوال موٹا سا یہ ہے کہ نبی نے کیونکہ جنت کی انہیں بشارت دے دی، لہٰذا بشارت کے بعد جب تک یہ زندہ رہیں گے گناہوں سے اس وجہ سے بچیں گے کہ نبی نے بشارت دی ہے، نبی نے انہیں معصوم کر دیا ہے، یعنی اب آئندہ یہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ جو نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مرو تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرتے رہو پھر بھی جنت میں جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی. توجہ ہے، توجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماضی کا اچھا ہونا کارنامہ نہیں ہے، مستقبل کا اچھا ہونا کارنامہ ہے. اور اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ماضی خراب کیے جی چلے جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں مستقبل اچھا ہو جائے گا. مستقبل بھی اچھا ہونے کے لیے ماضی کا اچھا ہونا مددگار ہے، مددگار ہے. اور ماضی کو خراب کر کے مستقبل کی امید لگا کے بیٹھنا بھی توفیق سے خالی ہونے کی ایک نشانی ہے. لہذا مگر کمال یہ نہیں ہے کہ ماضی اچھا ہے. کتنا بڑا نام ہے زبیر ابن عوام، کتنا بڑا نام ہے طلحۃ الخیر، سیف الاسلام ہے جی، طلحۃ الخیر ہیں، اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ حتیٰ توجہ چاہوں گا حتیٰ جناب زہرا اور مولا علی کے جو ولیمے کا اہتمام ہے وہ زبیر کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا تم انتظام کرو. جب بی بی پہ دروازہ گرا کسی صحابی نے تلوار نہیں اٹھائی مولا کی حمایت میں، البتہ 3 صحابیوں کو تو مولا علی نے روک دیا تھا، ایک کو کہہ دیا تھا گھر سے باہر نہیں نکلو گے 3 دن تک. لہٰذا 4 افراد جو ہیں وہ تو مولا کی وصیت کے مطابق، حکم کے مطابق کچھ نہیں بول رہے، لیکن ان 4 کے علاوہ صرف زبیر ہیں جو تلوار لے کر باہر آئے مولا علی کی حمایت میں. مولا کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے. نبی نے فرمایا تم علی کو دیکھ کر روتے کیوں؟ کہ علی سے مجھے پیار ہے. یہ اشک شوق، اشک عشق ہوتے ہیں. یہ جو میرے آنسو ٹپکتے ہیں علی سے محبت کی نشانی ہے. نبی نے فرمایا پھر وہ کیسا دن ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے. بیٹھے ہوئے تھے زبیر، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں علی کے خلاف تلوار لاؤں گا؟ حضرت فرمایا کچھ تمہارا مزاج، تمہاری کچھ عادتیں ایسی ہیں انہیں تبدیل کرو جو سبب بنیں گی. غور فرمائے عزیزو، کربلا میں جو مارنے آئے تھے وہ شام والے بھی تھے اور کوفے والے بھی تھے. حسین، میرے مولا حسین ابن علی کو 2 لوگ مارتے ہیں. شام والے توجہ چاہوں گا حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے، اور کوفے والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے. حسین کو حب دنیا مرواتی ہے اور قتل کرواتی ہے یا بغض علی؟ کچھ صلوات پڑھے ذرا محمد و عالم. کچھ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت فرمایا کچھ اپنی عادتوں کو، اپنے مزاج کو تبدیل کرو جس کی وجہ سے تم یہ کام کرو گے. اور جب جنگ جمل کے اندر میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن اب نقارہ جنگ بچ چکا ہے، دیکھو کون آیا ہے ان کی طرف سے. تو حضرت امام حسن نے فرمایا بابا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کے آئے میدان میں. حضرت نے فرمایا تمہاری اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ غور فرمائیں گے آپ اس پہ. کہا بابا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں. فرمایا اس وقت جنگ کے سالار تم ہو، ہم خود نظام بناتے ہیں اور خود اسے توڑتے ہیں سینیارٹی کے نام پر.
صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، حضرت فرمایا تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا بابا آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اس وقت سالار لشکر ہو، امام حسن سالار لشکر جنگ ہے۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے اور زبیر کے سامنے اپنا گھوڑا لے جا کے کھڑا کیا اور آواز دے کر کہا زبیر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ زبیر نے کہا علی ہو۔ کہ یاد ہے پیغمبر نے کس مرحلے پر فلاں فلاں کی موجودگی میں فلاں جگہ پر یہ کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لاؤ گے؟ ایک مرتبہ جب میرے مولا نے یاد دلایا نا زبیر کو، تو زبیر نے تلوار نیام میں رکھی اور گھوڑا موڑ کے جانے لگے۔ میں زبیر سے کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ جب حق روشن ہو جائے تو لا تعلقی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ حق ہے تو پھر لا تعلقی کا کیا مطلب ہے؟ غیر جانبدار، لا تعلق، بڑے اچھے اچھے جملے بولے جاتے ہیں صلوات نبی اور آل نبی پر۔ جی ہمیں جانبدار حق ہونا ہے، غیر جانبدار ہونا یہ کوئی لفظ کوئی ذاتی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھا جائے کہ غیر جانبدار کس کے؟ حق کے بھی غیر جانبدار ہیں، حق کا تو جانبدار ہو کے رہنا ہے۔ زبیر چلے گئے اور ایک مرتبہ رستے میں کسی لشکر مولا سے ہی متعلق ایک سپاہی نے انہیں تنہا پایا تو ان کی گردن اتار دی اور لا کے مولا کے سامنے ان کا سر رکھ دیا۔ حضرت نے سر کو دیکھ کے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسے قتل کرو؟ کہا مجھے یہ معلوم تھا کہ اس لشکر کے سالاروں میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، میں نے انہیں تنہا پایا، میں نے ان کی گردن اتار دی اور آپ کے سامنے لے آیا۔ حضرت نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی دوزخی ہے، مقتول بھی دوزخی ہے۔ قاتل اس لیے دوزخی ہے کہ امام کی اطاعت سے باہر نکل کے زندگی گزار رہا ہے، اور مقتول اس لیے دوزخی ہے کہ جو لا تعلق حق ہو جائے پھر وہ جب مرے گا تو وہ ناحق مرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا محمد وعلی محمد۔ اب آپ مجھ پر ایک احسان فرمائیے، تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیے کیونکہ لوگ آخر تک ہو گئے ہیں اور آپ کا پراکندہ بیٹھنا مجھے ایک صلوات اور ہدیہ کرتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں کہ مستقبل کا اچھا ہونا، انجام اور خاتمہ بالخیر ہونا یہ معیار ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اگر تاریخ کا ایک صفحہ اور میں آپ کی توجہ دلا دوں تو آپ کی توجہ مجھے اور بہتر چاہیے۔ یہ وہ آیت ہے جو جناب زہرا نے فدق کا مطالبہ کرتے وقت دربار میں تلاوت کی تھی، بس اتنا کافی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان مرنا۔ مسلمان جینا کارنامہ نہیں ہے، مسلمان مرنا کارنامہ ہے۔ اور اسلام کا مطمع نظر بھی اور قرآن کا مورد نظر بھی مسلمان مرنا ہے، بلکہ اور بالا تر بات کروں کہ مرنا معیار ہے، جینا معیار نہیں ہے۔ ساری دنیا جینے کی خاطر کھاتی ہے، جینے کی خاطر پہنتی ہے، جینے کی خاطر پڑھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جیو تاکہ موت اچھی آئے، موت کی خاطر جیو۔ جو موت کو مطمع نظر بنا کر زندگی گزار رہا ہو تو وہ پھر ناکام نہیں جائے گا اس دنیا سے، اس کی زندگی بھی مثالی ہوگی، اس کا مرنا بھی مثالی ہوگا۔ اور یہ تقسیم کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تقسیم کرنا کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح، یہ نعرہ ضرور ہو سکتا ہے، نظریہ نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو اور امام حسین کو تقسیم کر رہے ہیں زندگی اور موت کے ساتھ؟ نہیں، جیو بھی علی کی طرح، مرو بھی علی کی طرح، اور جیو بھی حسین کی طرح اور مرو بھی حسین کی طرح۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی